بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں نے ہمیں یہ باور کرایا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا نسوانی حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ کسی نے ابھی چند سال پہلے ایک بول فلم آئی تھی، اس کے ڈائلاگ مجھے لوگوں نے لا کے دکھائے، کچھ شارٹ کلپ بھی دکھائے کہ وہ ایک دکھایا ایک مولانا صاحب کو، کیونکہ مولوی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بڑا ہوشیار تھا، وہ فلم کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے ایک مولانا صاحب کو سلیکٹ کیا اور دکھایا کہ ان کے درجنوں بچے ہو رہے ہیں، بیوی بیچاری پڑی ہوئی ہے نا، مر رہی ہے، اور پھر ایک اور بچہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے، روٹی تقسیم کر کے دے رہے ہیں۔ تو ایک اتنا لوگوں کو اس میں تبلیغ ہوئی، لوگوں نے کہا یار واقعی یہ حال ہوتا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا ایک آدھ ہوتا، ڈاکٹر انجینئر ہوتے، کیا ہول سیل کے حساب سے جناب بچوں کے بچے پیدا ہوتے، کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ پھر بیٹی جو ہے باپ کو یہ تانا دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے۔ مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ فلم والا مشاہدہ نہیں، زمینی حقائق کو دیکھیں۔ جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ سلم اسمارٹ بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، اس کی صحت بھی دوسروں سے اچھی ہوتی ہے۔ نسل روکنے سے عورت پہ موٹاپا آتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مولویوں کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو میں۔ یہ ان سائنسداں، میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کی، وہ بھی دوبارہ چھپنے والی ہے، انشاءاللہ ایک مہینے میں چھپ جائے گی۔ اس میں نے یورپ اور امریکہ کے جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں نا، نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر میڈیکل کے جو ہیں، ان کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کی صحت ولادت کے عمل سے گزرنے میں ہے۔ آج جو خواتین پہ موٹاپا آ رہا ہے، چربی چڑھ رہی ہے، اتنی جلدی بڈھی ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے 99 سال 90 سال، وہ تو جانتی نہیں تھی یہ برتھ کنٹرول کیا ہوتا ہے، 90 سال کی زندگی گزار کے جاتی تھی۔ اور آج کیا ہے، 40 سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے عورت کا، موٹاپا آ جاتا ہے، شوگر کی مریض بنی ہوئی ہے، بریسٹ کینسر، اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب پال لی ہیں۔ تو خدا کی قسم یہ سارا یہ ان کی باتوں اندھی تقلید کی وجہ سے ہے۔ ان کی اپنے سائنسدانوں کی رپورٹ ہی پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا، اسی کام میں مشغول رہنا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ دیکھو جب نوجوان آدمی کی شادی ہوتی ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہے یا اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے۔ اب حکیم لوگ تو ڈرا دیتے ہیں، وہ کچھ کھل کے بات کر لوں میں تھوڑی سی۔ حکیم لوگ، ایک حکیم صاحب کہہ رہے تھے یہ جو اسپرم کا ایک قطرہ ہے یہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ایک دفعہ جب انسان ڈسچارج ہوتا ہے تو کم از کم 100 بوتلیں تو خون کی پہلے سے انتظام اس کو کرنا چاہیے۔ جو حکیم چھوڑو نہ ہونا وہ اس کی کلینک چلتی نہیں ہے، اس کا مطلب چلتا ہی نہیں۔ میں نے 100 بوتلیں تو پھر خون کی پہلے سے انتظام۔ شادی شدہ آدمی کو چاہیے کہ زوجہ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم 100 بوتلیں انتظام کرے۔ ایسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو۔ جو چیز بھی نیچرل ہوتی ہے، جو فطرت نے رکھی ہے، وہ ہمیشہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے نا مردوں میں، ان مردوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ عرب لوگ جو ہے نا اتنے بڈھے 90 سال کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ یا شے۔ میں نے کہا بھائی 90 سال کا ہو کے بھی اس میں اتنا دم ہے، ٹھیک ہے، اتنا دم ہے۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، انہوں نے طائف کے قاضی کا واقعہ سنایا۔ طائف میں ایک جج تھے سعودی عرب میں، تو ہمارے استاذ کہتے ہیں بوڑھے جج تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 30-40 سال سے عدالت میں یہاں مقدمے سن رہے ہیں، تو کوئی بہت ہی انوکھا قسم کا واقعہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے سنائیے، وہ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے ایک انوکھا واقعہ سنایا، کہہ رہے میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا عدالت کی کرسی پر، تو 4 عورتیں آئیں مقدمہ لے کے۔ کیس کیا، انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ ہمارا شوہر، جوان عورتیں تھیں، کہ ہمارے شوہر نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ پریشانی آپ سمجھتے ہیں کون سی پریشانی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، وہ اس میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، 4 عورتیں پریشان ہیں۔ وہ قاضی صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا یار اس بندے کو بلا کے پہلے اس سے پوچھو کھاتا واتا کیا ہے بھائی، کیس تو بعد میں ہوگا۔ 4 بیویوں کو تو نے جوان عورتوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، بھائی کیا کھاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے شوہر کو بلوا لیا عدالت میں، بھائی تیرے خلاف ایک انوکھی نوعیت کا کیس آیا ہے، ورنہ تو کیس یہی آتا ہے کہ میاں صاحب 1 سال ہو گیا لفٹ ہی نہیں کراتے۔ اس طرح کے کیس تو بہت آتے ہیں، یہ پہلے دفعہ سننے کو آئے گا۔ اور ایک بیوی ہو تو کوئی بات نہیں، 4 بیویاں اور وہ جوان عورتیں۔ کہہ رہے ہیں جب اس کے میاں کو بلایا گیا تو ایک بڈھا کمر پوری رکوع میں ہے اس کی، ایسے جھکا ہوا ہے بلا۔
اتنا بڈھا آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مقدمہ بعد میں ہوگا, حضرت کھاتے کیا ہو, خوراک بتا دو ہم بھی کھا لے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں کھاتا, کھجور کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, بڑی یہی میری خوراک ہے, اور زیتون کا تیل جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہوں, کھاتا ہوں میں اس کو کھانے میں جب بھی, اور وہ یہی ہے. تو یہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے. نکاح کرنے سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس کی 4 بیویاں تھی لہذا اس کی صحت دوسروں سے زیادہ اچھی تھی. تو یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. اس کی جو ہے نا وہ خلاف ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت کہاں ہے. تو بھائی قوت جب آپ فطرت پہ چلیں گے تو آپ کی قوتیں خود بخود بڑھیں گی. تو عورت جو ہے جب وہ ولادت کے عمل سے گزرتی ہے, چونکہ یہ قدرت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے, تو اس سے اس کی صحت وقتی طور پر تو خراب ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور اس کو اچھی خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو اچھی خوراک دینی چاہیے اس کو, اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کی جوانی برقرار رہتی ہے, اس کا نسوانی حسن برقرار رہتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے خاندان, اپنے معاشرے میں, دوسروں کی عورتوں کو جا کے نہ دیکھیں, اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, ایک دم جوش میں آیا, یقین نہیں آتا فلاں کی بیوی کو جا کے دیکھ لو کیسی ہوگی. تو ویسا نہ ہو جوش میں آپ اٹھ کے جا کے دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں, جن خواتین کی اولاد زیادہ ہوگی وہ آپ کو خوش و خرم زیادہ نظر آئیں گی, ڈپریشن کی مرض ان میں کم ہوگا, بیماری کم ہوگی, شوہر سے کم لڑیں گی وہ, اور ان کی عمر بھی لمبی ہوگی, دیر سے بوڑھی ہوں گی وہ, دیر سے بوڑھی ہوں گی, جوان رہیں گی وہ. لیکن میڈیا اس کے بالکل خلاف دکھا رہا ہے. وہ جو لڑکی نے اپنے باپ کو ڈائلاگ کہا تھا نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, تو جن صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا اگر اس ابا کی جگہ میں ہوتا تو میں جواب دیتا. میں نے کہا یہ نمبر نوٹ کر لیں میں کیا جواب دیتا. نمبر 1 کہتا ہے اس کو کہ اگر کھایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نہیں آ رہی بات بیٹا, اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. دوسری بات ہے کہ ضرورت کا جس کو ملتا ہے نا وہ باپ کی آنکھوں میں اس طرح آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا, تجھے کچھ اضافی ملا ہے. جب پیٹ ضرورت سے زائد بھرتا ہے تو اس طرح کی مستیاں سوچتی ہیں, تو نے صرف کھایا نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ کھایا. دوسری بات میں, تیسری بات میں اسے یہ کہتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تو پیدا ہو گئی, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر دے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس بچی کو کہاں سمجھ میں آئے گا. بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی نا کہ تجھے میں نے پیدا کر کے تجھ پہ ظلم کیا, تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, اپنے آپ کو اٹھا کرو ختم. ایک دم سے اٹھا کر موت کی بھی تکلیف نہیں ہوتی, دماغ میں ایک دم بھیجا نکل آیا ایک دم غائب. یعنی کسی کو خیال ہوگا بھائی مرنا آسان تھوڑی ہے, تو بھائی بہت سے ایسے طریقے ہیں, ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں, آسان طریقے بھی مرنے کے لکھے ہوئے اس میں یہ بھی اٹھا کرو. آپ نہ کرنا شروع کر دینا, کہیں ایک مثال دے رہا ہوں میں, اٹھا کرو. یہ عجیب بات ہے کہ مر بھی نہیں رہے, اس کا مطلب آپ بھی زندگی کو نعمت سمجھ رہے ہو. سب سے بڑا والدین کا احسان جو تھا نا, میڈیا نے اسی احسان کو والدین کا ظلم بنا کے پیش کر دیا.